بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں رابعہ اسلام۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد موصول ہو جائے۔ سعودی عرب میں وزٹ ویزے کی دو اقسام ہیں، جن میں فیملی وزٹ اور تجارتی وزٹ ویزے شامل ہیں۔ مذکورہ ویزوں کی بھی دو کیٹیگریز ہیں، پہلی سنگل انٹری جبکہ دوسری ملٹیپل انٹری ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں کورونا سے بچاؤ کے لیے تمام افراد کو مفت ویکسین لگائی گئی ہے، جس کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت اور ادارہ مصنوعی ذہانت کے تعاون و اشتراک سے اسمارٹ فونز پر خصوصی ایپ موجود ہے جس پر ویکسینیشن کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ جوازات سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ ملٹیپل انٹری وزٹ ویزے پر آنے والے جنہوں نے مملکت میں کورونا کی دونوں ویکسین لگائی تھیں، ایگزٹ کے بعد دوبارہ آنے پر انہیں قرنطینہ کیا جائے گا۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ وہ افراد جنہوں نے مملکت میں رہتے ہوئے کورونا سے بچاؤ کے لیے دونوں ویکسینز لگائی ہیں اور توکل ناٹ صحتی ایپ پر ان کا اسٹیٹس امیون ہے، وہ براہ راست مملکت آ سکتے ہیں، تاہم انہیں مملکت آنے سے زیادہ 72 گھنٹے قبل PCR ٹیسٹ رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ واضح رہے کہ ایسے افراد جنہوں نے مملکت سے روانگی سے قبل کورونا سے بچاؤ کے لیے دونوں ویکسین لگوائی ہیں اور توکل ناٹ پر ان کا صحت پاسپورٹ بھی جاری ہے، انہیں مملکت آنے پر قرنطینہ نہیں کیا جاتا ہے۔ قرنطینہ کی پالیسی صرف ان افراد پر لاگو ہوتی ہے جنہوں نے اپنے ملک میں ویکسین لگوائی ہے۔ ایسے مسافروں کو مملکت آنے کے بعد 5 دن قرنطینہ کیا جاتا ہے۔ قرنطینہ کے آخری روز ان کا PCR ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس کی رپورٹ منفی آنے پر ہی قرنطینہ کی پابندی ختم کی جاتی ہے۔ جوازات سے ایک اور شخص نے دریافت کیا کہ ملٹیپل انٹری وزٹ ویزے کا شمار کب ہوتا ہے۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ ملٹیپل انٹری وزٹ ویزے پر آنے والوں کا شمار وزٹ ویزے کے اسٹیمپ ہونے کے وقت سے کیا جاتا ہے۔ ملٹیپل انٹری کے لیے ضروری ہے کہ 6 ماہ بعد مملکت سے ایگزٹ کریں اور دوبارہ انٹری کریں، جس سے ان کا ویزا خود 6 ماہ کے لیے بڑھ جاتا ہے، جبکہ سنگل انٹری ویزے پر آنے والوں کے لیے مدت کا شمار یعنی کاؤنٹ ڈاؤن مملکت آنے کے بعد ہوتا ہے، جس میں ان کی مدت قیام کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس حساب سے انہیں ویزے کی مدت میں توسیع کرانی ہوتی ہے۔ وزٹ ویزے پر آنے والوں کو چاہیے کہ وہ وقت مقررہ پر اپنے وطن روانہ ہو جائیں، بصورت دیگر مدت ختم ہونے پر انہیں قانون شکنی کی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں توکل ناٹ ایپ انتظامیہ نے صارفین کی سہولتوں میں ایک اور سہولت کا اضافہ کیا ہے۔ اسلحہ کے لائسنس اور اسے رکھنے کی رپورٹ ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے توکل ناٹ ایپ میں مہیا ہوگی۔ اخبار 24 کے مطابق توکل ناٹ ایپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسلحہ لائسنس اور اسے رکھنے کا ریکارڈ توکل ناٹ اور آبشیر ایپس کے ذریعے پیش کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں توکل ناٹ ایپ کو اپ ڈیٹ کر کے نئی سہولتیں متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ توکل ناٹ ایپ کی مدد سے وزارت داخلہ، محکمہ امن عامہ، وزارت بلدیات اور دیہی امور یا سوشل انشورنس پبلک کمیشن کے ریکارڈ پر موجود خلاف ورزیاں معلوم کی جا سکتی ہیں۔ ایپ کو متعدد سرکاری اداروں خصوصاً داخلہ، صحت، انصاف، بلدیات اور دیہی امور، فروخت، افرادی قوت اور حج اور عمرہ کی وزارتوں سے مرطوب کر دیا گیا ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا کے کیس مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ بدھ 8 دسمبر کو کورونا کے 50 سے کم نئے کیس سامنے آئے۔ بدھ کو سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 46 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 64 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 2 مریض چل بسے، جن کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8,849 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کورونا کے فعال کیس میں سے
29 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کی یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ اب تک 5,50,043 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 5,39,205 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اب تک 4,78,09,541 کرونا ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سعودی نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔